یہ کیسے ہوا؟ کس نے کیا یہ؟ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، آنسو آنکھوں میں حائل ہوتے اسے دردناک منظر دیکھنے سے روک رہے تھے، مگر وہ آنسو آنکھوں سے رگڑتی جھپک جھپک کر یہ ناقابل یقین منظر دیکھ رہی تھی، جسے دیکھ نہ صرف حویلی والے بلکہ سب مہمان بھی چیخ رہے تھے۔ آگ پھیلتی جا رہی ہے، سب کو باہر نکال لیا ہے، ابھی بس وہ پاگل۔ وقار اور حسیب سب کو باہر نکال کر ان کے پاس آتے بولے تو بولتے بولتے وقار کی نظریں چوں ہی شہزاد پر گئیں اس کی زبان کو بریک لگی تھی۔ کیا مطلب؟ صرف نبراس ہے؟ حویلی میں تو کسی نے اس کو کیوں نہیں نکالا؟ تم لوگ کر کیا رہے تھے؟ وہ زور سے دھاڑی تھی کہ اس کی چوڑیاں چھنک گئی۔ بھابھی، اندر آگ بہت زیادہ پھیل گئی ہے اور جہاں نبراس ہے وہ ایریا گلدان گرنے کی وجہ سے بلاک ہو چکا ہے، وہاں جانا ناممکن ہے۔ وہ بے بسی سے بولا تو شہرزاد کو شدت سے دھچکا لگا تھا، روح جیسے کسی نے کھینچ لی تھی اس کے جسم سے، کہ اس کا وجود اسے اس آگ میں جھلستا ہوا محسوس ہو رہا تھا جس آگ میں اس کا شوہر پھنسا ہوا تھا۔ پتہ نہیں وہ کیسا ہوگا، مجھے پکار رہا ہوگا وہ، اور میں یہاں باہر، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنا منہ نوچتی چیخی تھی، اس کی آہیں اور دھاڑیں سن کر مہمان عورتیں اس کے دکھ پر بری طرح رو دی۔ مجھے نہیں لگتا اب شادی ہو پائے گی، دلہا بچے گا تو شادی ہوگی نا؟ دستار بلوچ صفاقی کی تمام حدیں پار کرتی بولے، جس پر وہ لہو ہوتی آنکھوں سے انہیں دیکھے گئی۔ آخر وہ نبراس کے بارے میں ایسی بات اپنے منہ سے نکال بھی کیسے سکتے تھے؟ کیا ان کو خوف خدا نہیں تھا؟ کیا اتنے کٹھور دل اور تنگ دست تھے وہ؟ اس کا پورا وجود جیسے شعلوں کی زد میں آ گیا تھا۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ وہ مر چکا ہے؟ آپ ہوتے کون ہیں یوں مغروزے گڑنے والے؟ شادی تو آج ہی ہوگی، وہ بھی ابھی، میں بھی دیکھتی ہوں کون کیا اکھاڑ لیتا ہے میرا۔ وہ ایک ایک لفظ میں شدت اور نفرت پناہ کیے انہیں انگلی دکھاتے بولی۔ اس نے ایک قہر بھری نگاہ ان پر ڈالی تھی اور پھر وہ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اس آگ کے دریا میں کود گئی تھی۔ چاروں طرف آگ دہک رہی تھی، سب کچھ جل رہا تھا، ایسے میں اسے یوں اپنی جان سے بیگانہ آگ میں کودتے دیکھ سب کی دل خراش چیخیں گونجی تھی، جن میں سر فہرست چیخ ساگر بلوچ اور تابش کی تھی، جن کا دل اسے آگ میں کودتے دیکھ مٹی میں آ گیا تھا۔ اس نے اپنا دوپٹے کا پلو ہاتھوں میں لپیٹتے دروازے کو دھکیلتے دور کیا تھا اور اس برستی آگ میں کود گئی تھی۔ اندر آتے ہی آنکھوں میں دھواں بھرا تھا جس کے باعث آنکھوں سے پانی بہنے لگا اور کھانسی لگاتار اس کا گلا چھیلنے لگی تھی۔ اس نے کوہنی سے ناک ڈھکتے دروازے دونوں ہاتھ سے دھواں ہٹاتے دیکھنا چاہا تھا۔ بیوی بیوی بیوی! اس سے پہلے کہ وہ آگے جاتی اس حویلی میں کسی کی دردناک چیخیں گونج اٹھی جنہوں نے شہرزاد کا دل چیر کر رکھ دیا اور جسم ادھیڑ دیا۔ یہ چیخیں، یہ پکاریں کسی اور کی نہ تھی بلکہ اس کی چاہت اس کے محبوب، اس کے نبراس کی تھی۔ راس! وہ زور سے چیخی، کہاں ہیں آپ راس؟ وہ چاروں طرف دیکھتی پھٹتے دل سے چلائی تھی۔ وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی کہ نبراس کو خدا نخواستہ کچھ ہو نہ گیا ہو۔ وہ پاگلوں کی طرح ہر طرف بھاگی، اسے ڈھونڈ رہی تھی، پاؤں جل چکے تھے مگر اس کملی کو پرواہ کہاں تھی؟ اسے تو صرف اپنے راز سے مطلب تھا۔ خدا را راز، مجھے ایک بار پکاریے اپنی زبان سے، ایک بار مجھے بلائیے، بس ایک بار، ورنہ میری سانس بند ہو جائے گی، مجھے اپنے ہونے کا احساس دلائیے ورنہ یہ سانسیں گھٹ جائیں گی۔ وہ زور سے اطراف میں دیکھتی ہوئی پاگلوں کی طرح چیختی پلکتی کوئی دیوانی لگ رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی بس ایک بار وہ نبراس کی آواز سن لے۔ خدا اس پر مہربان ہو گیا تھا۔ نبراس کی آواز ایک کونے میں سے آئی جس پر وہ تڑپ کر اس طرف بڑھی۔ شاید وہ ڈر کر اپنے کمرے سے نکل آیا تھا اور نیچے کی طرف آ گیا تھا۔ یہ عمل اس کی جان بچا گیا کیونکہ اوپر موجود تمام پوشن جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ راس! وہ اسے کونے میں دبکا دیکھ چیخی اور اس کی چیخوں پکار پر نبراس نے چھٹ سر اٹھا کر سامنے دیکھا جہاں سے وہ روتی ہوئی اس کو مسکراتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، جس پر اسے آج معلوم ہوا تھا کہ زندگی کا کوئی ایک حصہ جو آپ کے دل کے بے حد قریب ہو، اس پر مصیبت آئے تو آپ کی جان لبوں پر آ جاتی ہے، اور اگر بچ جائے تو کتنا سکون ملتا ہے، ایسے جیسے آپ کو زندگی نئے سرے سے عطا کرتی جاتی ہے۔ بیوی بیوی!
وہ روئی اور ہنستی کیفیت میں اسے دیکھ اپنا ہاتھ آگے واہ کرتا اسے پکارنے لگا۔ وہ اسی طرح آگ سے ڈر چکا تھا، مگر شہزاد کو یوں اپنے سامنے پا کر وہ جیسے پھر سے جی اٹھا ایک دم اور چیخ چیخ کر اسے پکارنے لگا، بیوی بیوی یہاں ہیں۔ یہ فریاد سیدھا شہزاد کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو رہی تھی۔ اتنا پکارا ہوگا اس نے اور وہ یہاں موجود نہ تھی اس کا درد محسوس کرنے کے لیے۔ راز بیوی، راز بیوی۔ کبھی وہ اسے پکارتا تو کبھی وہ آگے سے اس کو جان نثار کر دینے والی نظروں سے دیکھ بلاتی۔ اس کے درد پر وہ اپنے لب کاٹ کر رہ گئی اور آگے بڑھنا چاہا جب ایک بڑا پلاسٹک کا پلر جو انہوں نے ڈیکوریشن کے لیے سجایا تھا اس کے اوپر آ گرا، جس پر شہزاد پیچھے کو گری تھی اور وہ پلر سیدھا اس کی ٹانگوں پر آ گرا۔ شہزاد کی دردناک چیخیں پوری حویلی میں گونجی، جس پر نبراس پاگل ہو اٹھا۔ وہ آگے آنا چاہتا تھا مگر آگ اسے ایسا کرنے سے روک رہی تھی کیونکہ اس کے چاروں طرف آگ پھیل چکی تھی۔ شہزاد شدت درد سے چلا رہی تھی، اس کا گلا چھل چکا تھا پوری طرح اور آنکھیں رو رو کر سرخ پڑ چکی تھی، ہاتھ بے جان ہو رہے تھے۔ اتنی سکت باقی نہ تھی کہ وہ خود کو چھڑا کر اپنے نبراس کے پاس جاتی۔ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتے دیکھ بہت سے لوگ وہاں موجود ہو چکے تھے، جمع ہو چکے تھے اور یاور سلطان کو فوری طور پر گاڑی سے نکالتے ہسپتال لے گئے۔ کبیر بھی وہاں پہنچ چکا تھا اور ایک فون کال پر اسے سمجھ نہ آ رہا تھا کہ یاور کا ایکسیڈنٹ ایک دم سے کیسے ہو گیا۔ وہ تو نہایت شارپ ذہن کا بندہ تھا، ڈرائیونگ ایکٹیو ہو کر کرتا تھا، پھر ایسی کیا بات ہو گئی کہ وہ اس حد تک ڈسٹرب ہو بیٹھا۔ کچھ دیر بعد اسے ہوش آ چکا تھا جب اس نے کبیر کو اپنے وارڈ میں دیکھا۔ کیا ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ یاور نے کرا کر اٹھتے اسے دیکھ پوچھا۔ یہی دیکھ رہا ہوں کہ زندہ ہو یا مر گئے۔ وہ اس پر گہرا طنز کرتے بولا تو مرنے کی بات پر یاور کا دماغ یکلخت رک کر چلنا شروع ہوا۔ امرہا، وہ کرا کر کہتا فوراً بیڈ سے اترا، جس پر کبیر نے اسے ایک ہتھڑ کمر پر رسید کرتے دوبارہ اسٹریچر پر پھینکا۔ شرافت سے وہیں پڑا رہے، امرہا کا چمچہ، اگر اتنی ہی فکر تھی تو پہلے سنبھال لیتا، اسے اب یوں بےتابی کیوں دکھا رہا ہے؟ وہ کلس کر بولا، بھائی مجھے جانے دو، اس کی بس کھائی میں گر گئی ہے۔ وہ بے ربط انداز میں بولتا کوئی شیدائی لگ رہا تھا۔ اس کا یہ حال کبیر نے تعصب سے دیکھا اور اندر کا یہ حال دیکھ کر تڑپ تو امرہا بھی گئی تھی۔ اسے اس کی اپنی جان سے زیادہ امرہا کی پرواہ تھی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے گھٹ گھٹ کر رونے لگی۔ آخر کیوں تھی وہ اتنی ناشکری؟ اللہ اسے موقع پر موقع دے رہا تھا اور وہ ناشکروں کی طرح اس کی نعمت کی ناشکری کیے جا رہی تھی۔ کتنی کم عقل تھی وہ! اگر آج بھی کبیر اسے بس میں نہ دیکھتا اور اسے وہاں سے لے کر نہ آتا تو یقیناً وہ بھی اسی بس کے حادثے کا شکار ہو جاتی، مگر ایسے نہیں ہوا تھا۔ کبیر کی باتیں اس کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ تمہاری قسمت میں مرنا لکھا تھا امرہا، مگر کسی کی محبت اور دعائیں تمہیں اس موت سے بچا لے آئیں، اور وہ دعائیں کسی اور کی نہیں بلکہ میرے بھائی میرے جگر کی ہیں۔ اسے بے شک محبت کا دامن پچڑاؤ مگر دوستی کا بڑا، اس کا ہاتھ یوں خالی ہاتھ تو نہ جانے دو۔ اگر یہ ہاتھ چھوٹ گیا نا امرہا تو یقین جانو تو تمہارا مقدر بھی یوں ہی سیاہ ہو جائے گا اور تم آخرت سے بھی جاؤ گی۔ اس کی باتوں کی باز گشت نے اس کے اعصاب جھنجھنا کر رکھ دیے تھے۔ اندر نگاہ گئی تو وہ کسی سانڈ کی طرح اپنا زخمی وجود کبیر سے چھڑانے کی کوشش کرتے باہر لپکنا چاہتا تھا۔ میری بیوی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر خود بھی مرنا چاہتا تھا جیسے کبیر بمشکل قابو کیے ہوئے تھا۔ چھوڑو بھائی، مجھے امرہا کے پاس جانا ہے، سنا نہیں وہ مجھے بلا رہی ہوگی، جانے دو مجھے۔ وہ چیخ چیخ کر کہتا امرہا کو زوروں کا رلا گیا کہ اس سے اور ضبط نہ ہوا تو وہ آنسو زبردستی پہنچتی دھڑام سے دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی، جس پر یاور سلطان ششدر سب پھٹی بے یقین آنکھیں لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ امرہا، کبیر نے اسے ایک دم چھوڑا تو اس کے لبوں سے اپنی محبت کے نام کی سرگوشی نکلتے ہوا میں تحلیل ہوئی۔ تم سچ میں ہو؟ وہ اس کے قریب آ کر اس کا چہرہ چھوتے اسے چھو کر یقین کر رہا تھا کہ وہ سچ میں اس کے سامنے ہے، یہ بحث اس کا وہم ہے۔ تو تم ٹھیک ہو؟ وہ نماکوں سے آنکھوں میں خوشی کے چگنو لیے بمشکل اپنی بہتی آنکھوں پر پہرے بٹھائے الب بھیج کر اسے ہر طرف گھما کر پوچھنے لگا کہ کہیں اسے کوئی چوٹ یا ضرر تو نہیں پہنچا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، اس وقت آپ ٹھیک نہیں ہیں، بیٹھے یہاں۔ وہ زبردستی اسے تھام کر اسٹریچر پر بٹھاتی بولی۔ ان دونوں کی نگاہ جیسے ہی کبیر پر گئی
تو خالی جگہ دیکھ ان دونوں کا منہ کھلا رہ گیا۔ یہ کہاں گئے وہ؟ پریشانی سے بولی۔ انہیں چھوڑو بیوی، مجھے پکڑو، ایکسیڈنٹ میرا ہوا ہے، مریض میں ہوں، مجھ پر دھیان دو۔ وہ کرا کر لیٹتا ہوا اس کا ایک ہاتھ تھام کر اپنے دل کے مقام پر رکھتے بولا، جس پر وہ اسے گھور کر رہ گئی، جس کے ماتھے پر پٹی بندھی تھی، اور امرا نے اس کا وہ بازو دیکھا جو فریکچرڈ ہو چکا تھا، جسے دیکھ امرا شدت سے لب کاٹ کر رہ گئی۔ یہ اختیار صرف میرا ہے۔ وہ انگوٹھے سے اس کا لب آزاد کرتے بولا تو وہ نظریں چرا کر رہ گئی۔ وہ درد سے سسکاری لیتی چلائی تھی اور اس دہکتے پلر کو اپنے ہاتھوں سے پیچھے کرنے کی کوشش کی، جس پر اس کے ہاتھ بھی سرخ ہوئے۔ اس کی زندگی واقعی پھولوں کی سیج نہیں بلکہ کانٹوں کی سیج تھی۔ وہ یہ بات اچھی طرح جان گئی تھی۔ درد برداشت کرتی وہ پھر سر کے بل ڈھہ گئی اور آنکھیں دھندلانے لگی۔ بیوی کو چوٹ لگ گئی، بچاؤ۔ نبراس اس کی مدد کے لیے چلا رہا تھا، کسی کو بلانا چاہتا تھا، مگر وہ صحیح الفاظ میں بلا بھی نہیں پا رہا تھا۔ وہ پاگل آخر کیسے مدد کرتا اس کی، جس کا خود کا دماغ بچوں جیسا تھا؟ مگر پھر بھی وہ اپنی بیوی کا درد محسوس کر رہا تھا، مگر اسے ظاہر کرنا نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنا ڈر بلا بیٹھا تھا، اپنا درد تو اسے کہیں محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اپنی بیوی کو اپنے سامنے یوں چلتے دیکھ وہ مرنے کے قریب تھا۔ نبراس کی آنکھوں سے لہو آنسوؤں کی مانند بہہ رہا تھا۔ وہ زمین پر ہاتھ مار مار کر زخمی کر چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ شہرزاد کی آنکھوں کے آگے مکمل دھند چھا جاتی، کوئی آیا۔ ان دونوں کی مدد کو کوئی فرشتہ آیا، جو مکمل طور پر سیاہ لباس میں ڈھکا ہوا تھا، جبکہ چہرہ بھی اس نے ماسک سے چھپا رکھا تھا۔ صرف گہری آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ شہرزاد نے آنکھیں میچ کر کھولتے ہوئے اس کو پہچاننے کی کوشش کی، مگر دھوئے نے یہ کوشش ناکام بنا دی تھی۔ اس میں ایک جھٹکے میں دونوں ہاتھوں سے وہ پلر اٹھاتے دور پٹکا اور شہرزاد کی مدد کرنے لگا۔ جب شہرزاد نے پہلے نبراس کی طرف اشارہ کیا تھا، جس پر وہ بھاگ کر آگ سے بچتے بچاتے آگ میں کود کر نبراس کے پاس گیا اور اسے دونوں مردانہ بازوؤں میں چھپاتے ہوئے وہ لے کر نکلا۔ نبراس پہلے تو اس کے قریب آنا نہیں چاہتا تھا، مگر شہرزاد کا اشارہ کرنے پر اس کے ساتھ آ گیا۔ نبراس کو نکالتے ہوئے اس نے ایک ہاتھ سے شہرزاد کے وجود کو اپنے ایک بازو کا سہارا دے کر کھڑا کیا اور ان دونوں کو اپنے مضبوط بازوؤں کی چھاؤں میں لیے آگ کا دریا پار کرتے ہوئے مسیحا دروازے تک پہنچ چکا تھا۔ ان دونوں کو وہیں چھوڑ کر وہ وہاں سے جانے کا ارادہ رکھتا تھا جب شہرزاد نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھنا چاہتی تھی، مگر وہ اس سے اپنا ہاتھ چھڑا کر جا چکا تھا۔ پیچھے شہرزاد دھوئیں میں اس کی وجود کو غائب ہوتا دیکھ رہی تھی، جبکہ نبراس کے بازو پر اچانک آگ لگنے پر وہ ہڑبڑا کر ہوش میں آتی اپنے لہنگے کا دوپٹہ اپنے گرد سے جھٹکے سے الگ کرتی اس کے اطراف میں پھیلا گئی۔ اسے اپنے وجود کی پرواہ نہ تھی کہ آگ اس کا وجود بھی جھلسا سکتی تھی، مگر اسے پرواہ تھی تو صرف اپنی محبت کی، اپنے نبراس کی۔ اس کو اپنی باہوں کے گھیرے میں لیتے ہوئے وہ اس آگ کے دریا کو پار کرتے ہوئے باہر آئی، بالکل ایک ملکہ کی طرح شان سے۔ باہر موجود لوگ سانس روکے یہ منظر دیکھ رہے تھے جب انہوں نے دھوئے میں سے دو وجود کو باہر آتا دیکھا۔ سب کی سانسیں تھمی تھیں۔ آگے کے منظر پر سب ناقابل یقین منظر اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر رہے تھے، جہاں شہرزاد نبراس کے بھاری وجود کو اپنے ناتواں وجود سے سہارا دیتی ہوئی باہر لا رہی تھی۔ یقیناً وہ کوئی شیرنی ہی تھی جس نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ اس نے اپنی محبت آج سب کے سامنے ثابت کر دی۔ جلتی آگ میں موت کی پرواہ کیے بغیر وہ کود گئی۔ آخر کس کے لیے؟ اس پاگل کے لیے؟ لوگوں کو نبراس کی قسمت پر رشک آیا۔ شہرزاد سرخ پاؤں سے جن سے لہو بہہ رہا تھا، لڑکھڑاتے ہوئے نبراس کو سہارا دیتے ہوئے باہر لا رہی تھی۔ اس کا ایک ایک پیر زمین پر پڑتے اس سرخ عشق کی داستان چھوڑ رہا تھا جو اس نے اپنی جان داؤ پر لگا کر جیتا تھا۔ اس کی زندگی کی صورت میں وہ لڑکھڑا رہی تھی، درد سے چور بدن لیے، پھولی سانسیں، بکھرا حلیہ، دوپٹہ وجود سے غائب تھا جو نبراس کے گرد اس کو ڈھکے ہوئے تھا، جس کی اس کے آستین کئی جگہوں سے جل چکی تھی۔ لب درد کی شدت برداشت کرتے سختی سے آپس میں پیوست تھے۔ سب سے پہلے ہوش تابش کو آیا تھا۔ وہ بھاگ کر اس کے قریب پہنچا اور نبراس کو اس کے ہاتھوں سے لے کر لون میں لٹایا، جبکہ شہرزاد نبراس کو محفوظ ہاتھوں میں دیکھ اب کے گہرا اطمینان بھرا سانس لیتی، اپنے آخری قطرے تک کی ہمت اپنے وجود سے خارج ہوتے ہی تیورا کر گری زمین پر۔ ساگر بلوچ کے دل میں بھانبر جل رہے تھے۔ آخر کیا وہ اس شخص کو اس حد تک پانا چاہتی تھی کہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس آگ کے دریا میں کود گئی؟ کیا اتنی اہم تھی
اس پاگل انسان کی بستی، اور اس کا کیا؟ ہاں، اگر وہ اس آگ کے پار ہوتا تو کیا وہ تب بھی ایسے تڑپتی جیسے وہ اس کے لیے تڑپ رہا تھا؟ اسے آگ میں کودتے دیکھ وہ اور تابش دونوں لپکے اس کے پیچھے، مگر دستار بلوچ کے حکم پر ان کے بندوں نے ان کو اپنی حراست میں لے لیا۔ چھوڑیں مجھے ابو، جانے دیں، وہ مر جائے گی، وہ ضبط کھوتے چلایا۔ آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی، جس کے لیے اتنے جتن کیے تھے، اتنے پاپڑ بیلے تھے، آخر وہ اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے راکھ کا ڈھیر بنتے کیسے دیکھ سکتا تھا؟ وہ بے قابو ہو رہا تھا اس کے ہاتھوں میں۔ اچھا ہے مر جائے، تمہاری تو جان چھوٹ جائے گی اور نہ ہی تمہارے سر پر موت کا سایہ منڈلائے گا۔ اس آگ میں اس کی ہستی بھی جل جائے گی تو سب کچھ معمول پر آ جائے گا۔ وہ شفاقیت سے بولے تو وہ انہیں دیکھ کر رہ گیا کہ وہ سب جو کچھ بول رہے تھے اپنے ہی خاندان کی بیٹی کے بارے میں کیسے اتنے آرام سے اسے مرنے کے لیے چھوڑ سکتے تھے۔ تابش بھی بتیرا چلایا، مگر شمس صاحب نے کڑی نگاہوں سے اسے گھورتے بالکل بھی جانے کی اجازت نہ دی، بلکہ اسے تب تک پکڑے رکھا جب تک اپنی پھٹی آنکھوں سے شہرزاد کو نبراز کو کیے باہر آتے نہ دیکھ لیا۔ باہر موجود ہر ایک فرد یقین سے کہہ سکتا تھا کہ اندر موجود کسی بھی شخص کا بچنا ناممکن تھا، مگر شہرزاد کاتوانی نے یہ سب سچ کر دکھایا۔ اگر ہوش میں آتے شہرزاد کو گرتے دیکھ تیر کی تیزی سے ملازموں کو گھونس سے رسید کرتا اس کی طرف لپکا، مگر اس سے پہلے کہ اس کے ہاتھ شہرزاد کے وجود کو چھوتے وہ آنکھوں میں کہر لیے اسے وہیں روک گئی۔ جرات بھی مت کرنا ساگر بلوچ، مجھے اپنے غلیظ ہاتھوں سے چھونے کی، جہنم میں جھونکتے ہاتھوں سے مسیحائی کروانا شہرزاد کاتوانی کی سرشت میں شامل نہیں ہے۔ وہ اسے کہاڑدار نظروں سے ایک زخمی سی پھنکاری تھی جس پر ساگر بلوچ کا وجود ایک دم برف کی طرح ساکت ہو گیا۔ تو کیا وہ جان گئی تھی کہ یہ آگ کسی اور نے نہیں بلکہ اس نے لگائی تھی؟ اس نے تو نبراز کے کمرے میں جاتے وہاں موم بتیاں گرا دی تھی جنہوں نے بہت جلد آگ پکڑ لی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے کمرے کے باہر بعد میں تیل گر جانے کی وجہ سے وہ آگ پوری حویلی میں پھیلتی اس پوری سفید حویلی کو ہی اپنی لپیٹ میں لے گئی۔ وہ تو اس ناسور کو شہرزاد کے وجود سے دور کرنا چاہتا تھا، اسے اپنا بنانا چاہتا تھا۔ آج اس کے مردہ وجود کی جگہ آج صحرا اپنے ماتھے پر وہ سجانا چاہتا تھا، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ قسم سے اس کی زندگی میں اتنی بڑی شکست فاش لکھی تھی۔ کہا تھا نا میرا سب تم مت آزماؤ، ایک بار کی غلطی سے تم سمجھے نہیں، تبھی دوبارہ مجھے اذیت دینا چاہیے تم نے، مگر مت بھولو قرض تو میں اپنے سگے باپ کا بھی نہیں رکھتی، تو تمہیں تو مر کر بھی یہ گناہ بھولنے نہیں دوں گی۔ وہ اپنی وحشت زدہ آنکھیں اس کے غصے اور حسد سے جلتے وجود پر گاڑے بولی تھی جسے تابش نے بمشکل کھڑا کیا۔ نبراز کو بھی ہوش آ چکا تھا، وہ بھی بیوی بیوی کہتے شہرزاد کے وجود سے چپکا اس کا دوپٹہ تھام چکا تھا جسے تابش نے اس کے اوپر ڈالا۔ اب ان حالات میں تو نکاح ہونے سے رہا۔ دستار بلوچ اسے دیکھ معنی خیز لہجے میں اعلان کرتے بولے، جس پر وہ انہیں طنزیہ مسکراہٹ دیکھ بولی، نکاح آج ہوگا اور ابھی ہوگا، مولوی صاحب آپ نکاح شروع کیجیے۔ وہ مولوی صاحب سے سیدھا ہم کلام ہوتے بولی تو سب ششدر رہ گئے۔ تابش نے باری باری شہرزاد اور نبراز کو لان میں بنے اسٹیج پر بٹھایا اور نکاح شروع ہوا۔ رکیے مولوی صاحب، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ میرے بغیر نکاح کہاں ممکن؟ سامنے سے اپنے سب سے بڑے حریف کو آتے دیکھ شہرزاد کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ یاور سلطان کو وہاں موجود دیکھ دستار بلوچ آگے جا کر اس کے گلے لگے، جو رشتے میں ان کی کزن کا بیٹا تھا۔ مجھے تعارف کروانے کی ضرورت تو نہیں، مجھے تو آپ اچھے سے جانتی ہوں گی ایڈوکیٹ صاحبہ، چلیں پھر بھی بتاتا چلوں، میں ہوں آپ کا سب سے بڑا حریف یاور سلطان، آپ کے آدھی مجرم ساگر بلوچ کا وکیل، جن کا کیس اب سے میں لڑوں گا۔ وہ ایک آنکھ ونک کرتے اس کے آگے سلام لینے کے لیے ہاتھ کر گیا جس سے وہ شہرزاد کو جلا کر خاکستر کر چکا تھا۔ اس نے زہر کے گھونٹ بھرتے اپنے آگے پھیلے اس مردانہ ہاتھ کو دیکھا، جبکہ نظر بھٹک کر اس کے دوسرے فریکچرڈ ہاتھ پر جا ٹھہری، مگر ہاتھ میں لانا ضروری نہ سمجھا۔ اب آپ آ ہی گئے ہیں تو نکاح کے چھوارے ضرور کھا کے جائیے گا۔ وہ دانت کچکچاتے بولی تو وہ دلچسپی سے اس کا چہرہ دیکھ رہا۔ ارے یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے؟ لکھیے مولوی صاحب، دلہن کے گواہان میں میرا نام، آخر کو رشتہ جڑنے والا ہے ہمارا، دشمنی کا ہی صحیح۔ مولوی صاحب نے چپ چاپ اس کے کہے پر عمل کیا، جبکہ اس کی بات پر دستار بلوچ غرور سے کہکا لگا گئے۔ وہ جانتے تھے کہ اب جیت ان کا مقدر بننے والی تھی، کیونکہ یاور سلطان کو ہرانے کی عام شخص کے بس کی بات نہ تھی۔
3 بار قبول ہے کہتی وہ اپنی زندگی کے تمام تر حقوق دوبارہ اس کے نام کر چکی تھی، مگر فرق صرف اتنا تھا کہ یہ سب زمانے کے سامنے ہوا، ورنہ دل تو کب کا اس ستم گر کے پاس تھا جو آج سب کچھ بھلائے بیٹھا تھا۔ اس کے بعد شہرزاد کے کہنے پر اس نے بھی معصومانہ انداز میں 3 بار قبولے کہتے خوشی سے اس کے ماتھے پر لب رکھے، جس پر سبھی شاک رہ گئے۔ کسی کو بھی اس کے اس قدم کی امید نہ تھی۔ وہ یہ سب کیسے جانتا تھا؟ کیا وہ بیوی برا لگا کیا؟ پلیز کٹی نہیں ہونا، مجھے تابش بھائی نے کہا تھا نکاح کے بعد ایسے فورہیڈ پر کس کرتے ہیں۔ اس نے شہرزاد کی ناراضگی سے خوف زدہ ہوتے جلدی سے کہا تھا، جس پر شہرزاد نے تابش کو کھو جانے والی نظروں سے دیکھا، جس پر وہ بال کھجاتے کھسک چکا تھا۔ نکاح کے دوران بھی شہرزاد کو لگا وہ کسی کی پرتپش نظروں کے حصار میں تھی، مگر وہ سمجھ نہ سکی کون دیکھ رہا تھا اسے۔ لان میں کافی دیر نظریں دوڑانے کے بعد ایک کونے میں اسے وہی مسیحا نظر آیا، مگر دور سے دیکھ کر وہ اسے پہچان نہ پائی۔ جانا پہچانا تھا، مگر وہ کون تھا؟ اس کا چہرہ ڈھکا ہونے کی وجہ سے وہ اتنی دوسری وہ اسے پہچان نہ پا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اٹھ کر اس کے قریب جانے لگی، وہ منظر عام سے غائب ہو چکا تھا۔ جب اچانک اس کے کان کے پاس کوئی کھنکھارا تو وہ ہوش میں آئی۔ اب تو ملنا ملانا ہوتا رہے گا میڈم، اینیمی چلتا ہوں، دعاؤں میں نہیں تو غیبتوں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ یاور سلطانوں سے ایک بار پھر زج کرتے دستار بلوچ سے ملتا وہاں سے جا چکا تھا۔ پیچھے شہرزاد پریشانی سے سوچنے لگ گئی کہ دستار بلوچ نے اچانک اس نامور وکیل کو ہائر کیسے کر لیا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی اس اناہ پرست اس شخص کو جب تک کوئی فائدہ نہ ہوتا یہ کسی کیس میں ہاتھ نہیں ڈالتا تھا۔ مطلب اب اس کیس سے کچھ تو فائدہ اسے بھی حاصل ہو رہا تھا۔ وہ سوچ کر رہ گئے۔ مہمانوں کو فارغ کرتے دستار بلوچ کی بیوی ان کے قریب آتی بولی، حویلی تو بری طرح جل چکی ہے، اپنا انتظام کہاں کرنا ہے؟ وہ پریشانی سے انہیں دیکھ بولی تو وہ گہرا ہنکارا بھرتے ہوئے بولے، سامنے والی حویلی میں انتظامات پہلے ہی کروا چکا ہوں، جب تک یہ حویلی دوبارہ ٹھیک نہیں ہو جاتی ہم لوگ وہیں رہیں گے۔ وہ سامنے والی حویلی بھی ان کے دادا کے بھائی کی ہی تھی، جس پر انہوں نے قبضہ کر رکھا تھا، اور آج وہ ان کے کام آ گئی تھی۔ جیسے ہی وہ لوگ حویلی کے اندر داخل ہوئے تھے، دستار بلوچ پلٹ کر شہرزاد کادوانی کی کاردار نظروں سے دیکھتے ہوئے دھاڑے، اب تمہاری منشا کے مطابق تمہاری شادی ہو ہی گئی ہے، تو یہ یاد رکھنا لڑکی کہ کل تم بیان ہمارے حق میں دو گی۔ اگر تم نے اپنے لفظوں میں ذرا بھی ہیرا پھیری کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اسے انگلی دکھا کر وارن کرتے، جس پر وہ تابش کا سہارا لے کر صوفے پر بیٹھتی ہوئی تمسخرانہ انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ میں بولا کیوں کر آپ کی بات ماننے لگی، جبکہ آپ نے تو میرے حویلی میں آنے کی تقریب بھی نہیں رکھی، نہ ہی کوئی رسم ہوئی ہے یہاں، تو پھر جب آدھی ادھوری شادی ہے تو پھر پورا بیان کیوں کروں گی میں؟ ان کو دیکھتے طنزیہ لہجے میں بولی، جس پر وہ مٹیاں بھیج کر اسے بہت کچھ غلط کہنے کی خواہش دل میں ہی دباتے اپنی بیوی کو قہر بھری نگاہوں سے دیکھتے دھاڑے، جلدی سے رسمیں شروع کراؤ، ایک بھی رسم چھوٹنی نہیں چاہیے۔ یہ کہتے وہ وہاں سے جا چکے تھے، جبکہ پیچھے وہ پریشان تھی۔ ملازموں کو ہدایت دینے لگی تھی، کیونکہ تیار کردہ ساری چیزیں تو جل چکی تھیں، اب ساری تیاری نئے سرے سے کرنی تھی۔ جلدی ایک بڑے سے باؤل میں دودھ اور گلاب کی پتیاں ڈالے شہرزاد اور نبراز کے سامنے رکھ گیا، جسے نبراز حیرت اور دلچسپی سے دیکھ رہا تھا، جس کے بدلے میں شہرزاد نے اسے بتایا کہ اب وہ ایک گیم کھیلنے لگے ہیں، جس میں رنگ ڈالی جائے گی، اور ان دونوں میں سے جو یہ رنگ پہلے ڈھونڈ نکالے گا وہ جیت جائے گا۔ جس پر نبراز خوشی سے تالیاں بجانے لگا اور گیم شروع ہوئی تھی۔ دونوں نے ہی اندر ہاتھ ڈالتے اپنے ہاتھ گھمانے شروع کیے۔ جلد ہی شہرزاد کے ہاتھ میں انگوٹھی آ چکی تھی، مگر وہ اپنے شوہر کو دکھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس کے چہرے کی خوشی تو اس کی زندگی کا کل اثاثہ تھی، اس لیے اس نے اپنے ہاتھ میں موجود رنگ نبراز کے ہاتھ کے پاس کی، جسے وہ جھٹ پکڑتا، جھٹکے سے نکالتا ہی خوشی سے چلانے لگا، بیوی میں جیت گیا، بیوی میں جیت گیا۔ جس پر سب نے خوشی سے تالی بجائی تھی، جن میں عروج پر نور اور تابشی تھے۔ جلدی نبراز اور شہزاد اپنے کمرے میں آ گئے۔ شہزاد کے
چھکے تو تب چھوٹے جب نبراس نے کمرے کے وسط میں کھڑے ہوتے اسے پکارتے کہا، بیوی میری شیروانی اتارو۔ اس کی بات پر شہرزاد نے تھوک نکلا۔ کیا؟ آواز شرم سے لڑکھڑائی، جس پر اس نے آگے آتے اس کے لرزتے ہاتھ اپنی شیروانی پر رکھے تھے جس میں سے نیم برہنہ سینہ جھانک رہا تھا۔ شہزاد کی جان پر بنی۔ دیکھیں نبراس، جو بڑے لڑکے ہوتے ہیں نا، وہ خود اپنے کپڑے پہنتے ہیں اور کسی سے نہیں کہتے۔ وہ دوبارہ اپنے ہاتھ ہٹاتے بولی، جس پر وہ منہ بسوڑنے لگا۔ وہ ناراض ہوتے رخ موڑتے بیڈ پر بیٹھ چکا تھا، جس پر اس نے سکون کا سانس بھرا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے مناتی، تابش نوک کر کے اندر آیا ڈاکٹر کے ساتھ، جس پر اس کی آنکھیں تشکر سے نم ہوئی تھی۔ کسی کو احساس ہو نہ ہو مگر وہ احساس کرنے سے نہیں چونکا۔ آپ ہی اندر آ جائیں۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا تو کسی کو اندر آتے دیکھ نبراس ہائپر ہوتے اس کے پیچھے چھپنے لگا۔ ڈاکٹر نے پہلے اس کی ہتھیلیوں اور بازوؤں کی مرہم پٹی کی اور پھر اس کے پاؤں کی، جن سے اب وہ چل بھی نہیں پا رہی تھی۔ دوائی لگتے ہی درد کچھ اور کم ہوتا محسوس ہوا۔ نبراس نے ڈاکٹر کے پاس آنے پر شور مچا دیا، جس پر شہزاد نے ان سے برنا لی اور وہ خود ہی اسے لگا دے گی۔ تابش اپنے ساتھ نبراس کے لیے 2-4 ٹراؤزر، شرٹ اور شہزاد کے لیے ڈریسز لے آیا، جن میں سے ایک اس نے خود سے بتن کیا اور دوسرا ٹراؤزر شرٹ ہاتھ میں لیتی اب وہ نبراس کو دیکھ رہی تھی جو اس سے روٹ کر بیٹھا تھا۔ راز، اس نے اس کے کندھے پر تھپکی دی تو اس نے شہزاد کا ہاتھ جھٹکا۔ میرے راز ناراض ہے مجھ سے؟ اس نے آگے جھانکتے کہا تو نبراس نے نم آنکھوں سے رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ اچھا سوری نا۔ اپنے دونوں کان ہاتھوں سے پکڑے، معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتی بولی تو وہ کھلکھلا کر ہنس دیا۔ اچھا اب جلدی سے ڈریس چینج کریں، پھر میں آپ کو اسٹوری سناؤں گی۔ اس کی بات پر وہ تیزی سے سر ہلاتا واش روم گھس گیا۔ 5 منٹ بعد وہ ٹراؤزر پہنے باہر نکلا مگر شیروانی اب بھی نہ اتاری۔ کیا ہوا؟ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ شہزاد نے اس سے پوچھا۔ درد ہوتا ہے، نہیں اتر رہی۔ اس کی دردناک آواز سن وہ تڑپ کر اس کی طرف بڑھی، ضرور کہیں سے آ کے لپٹنے اسے جھلسایا ہوگا، تبھی اسے درد ہو رہا تھا۔ اس نے تیزی سے اس کی شیروانی کے بٹن کھولے۔ وہ تو جگہ جگہ سے سرخ سینہ دیکھ شہزاد کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئیں۔ وہ فوراً برنال لاتی اس کے زخموں پر لگانے لگی، جس پر وہ چیخا، بیوی درد ہوتا ہے۔ کچھ نہیں ہوگا، جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے زخموں پر پھونک مارتی بولی تو وہ ہنسا۔ گدگدی ہوتی ہے۔ اس کی بات پر وہ بھی ہنستی۔ چلیں آئیں ادھر لیٹیں۔ اس کی بات پر وہ بیڈ کو گھورنے لگا تھا، ٹکر ٹکر۔ کیا ہوا؟ ادھر سونا، ادھر نیند نہیں آتی۔ وہ زمین پر اشارہ کرتے بولا تو شہزاد کے گلے میں گرہیں پڑی۔ آخر کیا کیا برداشت کر چکا تھا وہ کہ اب اسے نرم بستر کے بجائے سخت فرش پر نیند آتی تھی۔ اچھا ایسی بات ہے تو میں تو اسٹوری سنانے لگی تھی، لیکن کوئی بات نہیں، میں سو جاتی ہوں اکیلے۔ وہ بیڈ پر لیٹتے بولی۔ پہلے تو وہ کچھ دیر کشمکش سے اسے دیکھتا رہا مگر زیادہ برداشت نہ ہوا تو وہ جھٹ بیڈ پر چھلانگ لگاتا اس کے پاس لیٹ گیا۔ بیوی کہانی، اس کے اشتیاق سے کہنے پر اس نے اپنی ترکیب کامیاب ہوتے دیکھ مسکرا کر اسے کہانی سنانی شروع کی، جس پر وہ بیچ میں ہی سو گیا۔ اس کے گھنے بالوں میں چلتا شہزاد کا ہاتھ ایک دم تھما اور وہ اٹھ بیٹھی۔ آج جو سب بھی ہوا وہ سوچی سمجھی سازش تھی جسے وہ نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ اب اسے کچھ تو کرنا تھا جس سے یہ لوگ خود اس پر حاوی نہ ہو پاتے، اور یاور سلطان کیسے آگے بیچ میں آگے کم مشکلات تھی اس کے لیے جو دستار بلوچ نے ایک شادر گھاک مخلوق ان کے درمیان لا کھڑی کی۔ وہ سوچ کر رہ گئی۔ شہزاد ابھی انجان تھی اس بات سے کہ ابھی موت کا سایہ نبراس کے سر سے ابھی ٹلا نہ تھا، ابھی تو بہت کچھ ہونا باقی تھا، وہ بھی آج کی رات۔ آدھا پورا دن کبیر کو گھر میں نہ پا کر اس کی ماما سے اجازت لیتی گھر سے باہر نکلی اور کیب میں بیٹھتی اسے ایک جگہ کا راستہ بتایا۔ بار بار پریشانی سے وہ اپنا پسینے سے تر چہرہ تھپکتی اور اپنی منزل کے بارے میں سوچتی۔ جیسے اسی سنسان فلیٹ کے آگے وہ گاڑی رکی، ادا اس میں سے اترتی چاروں اعتراف چور نظروں سے دیکھتی اس فلیٹ میں داخل ہوئی تھی اور فوراً سے دروازہ بند کر لیا۔ یہ منظر کسی نے زہر خند مسکراہٹ سے دیکھا۔ وہ اندر چلتی کمرے میں آئی جہاں نینی نے ایک بچے کو اٹھا رکھا تھا۔ وہ اس کی گود سے جھٹ بچے کو چکتی چٹاچٹ چوم گئی تھی۔
وہ 1.5 سالہ بالکل کرسٹل گرے اسی کی طرح خوبرو آنکھوں والا گورا چٹا بچہ اچھل اچھل کر ماما ماما کی گردان کرنے لگا تھا۔ جی میرا بچہ، ماما کو یاد کیا میرے بیٹے نے؟ وہ اس گلے کے گال پر لب رکھتی بولی تو وہ جیسے اس کی بات سمجھ کر اچھل اچھل کر ہاں میں سر ہلانے لگا۔ اس کی کوششوں پر وہ دل سے ہنسی، ورنہ تو زیدان نے اس کا جینا مشکل کر رکھا تھا۔ ابھی تو وہ اس بات سے انجان تھی کہ جب کبیر کو فارس کے بارے میں پتہ چلے گا تو وہ کیا کرے گا۔ نہیں، میں انہیں فارس کے بارے میں نہیں بتاؤں گی۔ انہوں نے فارس کو دھتکار دیا تو وہ فارس کو اپنے سینے میں سختی سے بھیجتی نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس کے کھو جانے کا خوف ہی اس کی سانسیں بند کر دینے کے در پہ تھا۔ نہیں، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گی میری جان، تم ہی تو میرا واحد سہارا ہو۔ میں اپنی جان دیتے یہ کیسے بھول گئی کہ ابھی میرا بیٹا زندہ ہے۔ کچھ دیر میں ہی وہ وہاں سے نکلی تو نینی دروازے تک بچے کو لے کر آئی، جس نے اسے گالوں پر پیار کیا اور ایک رشک بھری نظر اس بچے پر ڈالتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ انہیں گھر آتے رات ہو چکی تھی۔ امراہ اور سہارا دیتی اندر لائی ان دونوں کے مشترکہ کمرے میں اور اسے بیڈ پر لٹایا، جس پر وہ کراہتا ہوا لیٹا۔ امراہ نے آنکھیں چھوٹی کیے اس کی ایکٹنگ کو گھورا۔ کہاں جناب، بیچ رستے میں ایک شادی بھی اٹینڈ کرائے اور یہاں ان کا ڈرامہ ہی ختم نہیں ہو رہا؟ کیا ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ ہینڈسم لگ رہا ہوں۔ وہ درد کی شدت برداشت کرتے بھی اسے آنکھ مارتا بولا۔ زہر لگ رہے ہیں۔ وہ پہاڑ کھانے کو دوڑی۔ کتنا کہا تھا نہ جائے شادی پر، تب تو آگ لگ کے چلا گیا، اب درد برداشت نہیں کر پا رہا۔ آپ کی یہی سزا ہے، درد سے تڑپیں آپ۔ وہ تکیہ اس کے سر کے پیچھے سیٹ کرتی جانے لگی۔ جب اس نے امراہ کو اپنے اوپر گرایا تو جو اس افتاد پر پہنچ کی رہ گئی تھی۔ تم اپنے لبوں کا مرہم رکھو گی، تم ٹھیک ہو جاؤ گی، آئی سوئر۔ وہ اپنے ماتھے کی طرف اشارہ کرتے بولا تو وہ اسے کچا چپا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر یاور نے اس کی یہ کوشش بھی ناکام بنا دی تھی۔ اس کی نازک چھریری کمر پر سختی سے بازو رکھتے اس کے نتیجے میں وہ اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھتے وارننگ دینے لگی۔ میں کہہ رہی ہوں ہٹا لیں ہاتھ، ورنہ انجام کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ وہ اسے انگلی دکھاتے بولی۔ نہیں تو کیا کر لو گی؟ وہ اس کا مذاق اڑاتے بولا۔ حواس تو اس کے تب معطل ہوئے جب اس نے یاور سلطان کی گردن پر جھکتے وہاں دانت کاڑے، جس پر وہ کرا کے جھٹکے سے اسے چھوڑ بیٹھا، جس پر امراہ نے اسی گردن پر بنے گھڑی کے نشان کو فاتحانہ نظروں سے دیکھا۔ امراہ تفخر سے مسکرائی۔ اسے لگا وہ تو ڈیمیج ہوا پڑا ہے، کہاں سے بدلہ لے پائے گا، مگر اس کی بتی سی تب گل ہوئی جب اس نے امراہ کی ٹانگ پکڑتے اسے بیڈ پر کھینچے۔ جو اوندے منہ بیڈ پر گرتی اگلے ہی لمحے یاور سلطان کے نیچے دب چکی تھی۔ شہرزاد نیند میں تھی جب اسے کوئی عجیب سی آواز سنائی دی۔ نہایت پراسرار جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ دشمن علاقہ تھا، یہاں نیند بھی آتی تو سولی جیسی ہوتی، کب کس لمحے موت آن وارد ہو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اس نے نبراز کو دیکھا جو نہایت پرسکون انداز میں شاید پہلی بار سویا تھا۔ اس کی بھاری ٹانگ شہرزاد کی ٹانگوں پر دھری تھی، جبکہ ایک ہاتھ شہرزاد کے پیٹ پر تھا، جیسے وہ کہیں بھاگی جا رہی ہو۔ ایک دل فریب مسکان نے اس کے ہونٹوں کو چھوا۔ اچانک وہ آواز دوبارہ آئی تو اس کی چھٹی ہچ بیدار ہوئی اور وہ آہستہ سے اپنے بستر سے نکلی۔ نبراز کو اسی جگہ پر کرتے اچانک اس کی نظر کمرے کے دروازے پر گئی جو تھوڑا سا کھلا تھا۔ اچانک کان کے بال تک کھڑے ہو گئے۔ دروازہ تو وہ لاک کر کے سوئی، پھر کھلا کیسے؟ اس نے دھیمے قدم لیتے دروازے کے پاس جاتے سوچا۔ جب وہ آواز دوبارہ آئی، باہر سے شہرزاد اس آواز کا پیچھا کرتی کرتی باہر نکل آئی تھی۔ باہر ہر طرف خاموشی کا عالم تھا۔ ایسے میں ہوا میں آہستہ سے اس کا نام پکارا تھا کسی نے، شہرزاد۔ خوف کی ایک لہر اس کے وجود میں حائل ہوئی۔ ایک دفعہ تو جی چاہا واپس پلٹ جائے، مگر اچانک کسی کے پیچھے سے بھاگ کر جانے پر وہ چونکنی ہوئی اور اس شخص کے پیچھے بھاگی۔ آخر رات کے 2 بجے کون تھا یہاں جو اس کے کمرے تک رسائی پا گیا؟ وہ بھاگتے بھاگتے اس کا پیچھا کرتے لان عبور کرتے لان کے آخر پر بنے ایک خستہ سے کوارٹر میں آ گئی تھی، جہاں زیرو کا ایک پیلا بلب چل رہا تھا۔ اس نے اندر آتے گہرے گہرے سانس بھری۔ ملگا جیسا اندھیرا تھا وہاں۔ سانس تو سینے میں اس کی تب اٹکی تھی جب پیچھے سے کسی نے دروازہ بند کیا۔ وہ جھٹکے سے پلٹی۔ تم؟
وہ آنکھوں میں غصہ لیے غرائی. کیوں؟ مجھے یہاں دیکھ کر برا لگ رہا ہے یا میں نے آپ کی سہاگرات میں خلل ڈال دیا؟ ساگر بلوچ گردن ترچھی کیے نہایت سنگی آواز میں بولا تو وہ کہیں سے بھی اس وقت ہوش میں نہ لگ رہا تھا. کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ زبان کو لگام دو، وہ دانت پیستے بولی. واہ، میں بکواس کر رہا ہوں؟ اور آپ نے اس پاگل سے شادی کر کے جو میرا جینا اجیرن کیا ہے اس کا کیا؟ میری محبت کا کیا؟ ہاں. وہ ایک دم اس کے قریب آتے دونوں بازوؤں سے پکڑتے جھنجھوڑتے ہوئے بولا تو وہ اسے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتی خود کو چھڑانے کی تگ و دو کرنے لگی. چھوڑو مجھے. چھوڑ ہی تو نہیں سکتا کیونکہ مجھے اب آخری سانس تک کے لیے چاہیے. وہ ایک لفظ میں شدت پناہ کیے بولا. تو لاؤ خنجر، ابھی تمہاری سانسیں تمام کر دیتی ہوں، کیونکہ مرتے دم تک میرا نام صرف اور صرف نبراز سے جڑا رہے گا. اس کے جواب نے ساگر بلوچ کو انگاروں پر گھسیٹ لیا. آج تو آپ اس کمرے سے باہر نہیں نکل سکتی، کسی صورت نہیں. وہ ہر دھرمی سے اپنی انگلیاں اس کے ماس میں پیوست کرتے بولا. تو مجھے روک نہیں سکتے؟ غور آئی. میں روک چکا ہوں میڈم جی، وہ آنکھوں میں جنونی تلے بولا. نازلے سے اس کے منہ پر اچانک اپنا سر مارتے اسے درد کی شدت سے آشنا کر دیا تھا، مگر پھر بھی اس نے اپنے بہتے خون کی پرواہ کیے بغیر شہرزاد کو تھامے رکھا. نہیں، آج تو یہیں سے آپ ہر صورت میری بن کر نکلیں گی. مجھے آپ پر اپنی مہر چاہیے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اپنے شوہر کا مردہ وجود اپنے کمرے میں لٹکا ہوا پائیں گی. وہ درندگی کی ہر حدیں پار کرتا اس کی گردن دبوچتے دیوار سے لگاتے اس کے ہونٹوں کے قریب سرگوشی کرتے بولا تو شہرزاد نے کراہیت کے باوجود حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھا. تم ایسا کچھ نہیں کرو گے نبراز کے ساتھ؟ وہ تو معصوم ہے، اسے تو پتہ بھی نہیں کسی بات کا. وہ حلق پھاڑتے چلائی. آپ کا یہی معصوم شوہر محبت کھا گیا میری، اور اب میں اس کی محبت کو کھاؤں گا. وہ شہرزاد کے بال دبوچ کر اسی گردن اپنے ہونٹوں کے قریب کرتے اس پر دانت کاٹتے بولا تو درد کی شدت سے شہرزاد کی سسکی نکل پڑی. اس نے ساگر کو قوت سے مین پوائنٹ پر ٹانگ مارتے جھک کر اپنی پنڈلی سے خنجر نکالتے اس کے سینے پر وار کیا تھا کہ وہ کراتے ہوئے نیچے گرا. لہو پانی کی مانند بہہ رہا تھا اس کے سینے سے، مگر وہ پھر بھی ہونٹوں پر زہر خند مسکراہٹ لیے کہکہے پر کہکہے لگا رہا تھا. شہزاد ششتر سی اس کا یہ عمل دیکھ کر رہ گئی. کیا کیا ہے تم نے میرے نبراز کے ساتھ؟ وہ آنکھوں میں درد کی سرخی لیے پھٹتے دل سے بولی. پھانسی. وہ دیوانوں کی طرح بولا تو شہرزاد پورے قد سے زمین بوس ہوئی. زندگی میں پہلی بار اس سے چوک ہوئی تھی نہایت فاش غلطی جس سے وہ اپنے شوہر کی زندگی ہار گئی. ہوش میں آتی پاگلوں کی طرح گرتے پڑتے بھاگی، سانس سینے میں اٹک رہا تھا، قدموں سے جان نکلتی جا رہی تھی. آنسو آنکھوں کے آگے آتے وہ دردناک منظر دیکھنے سے روکنا چاہتے تھے. یا اللہ، اسے اپنے سامنے مرتا دیکھنے سے پہلے میری آنکھوں کا نور چھین لینا، اس کی سانسیں ختم ہونے سے پہلے موت کی ہچکی مجھے آ جائے. وہ ہچکیوں سے روتی ہوئی اللہ سے فریاد کرتی بولی. اس میں مزید سکت نہیں تھی ایک قدم بھی چلنے کی. اس کا دل و دماغ اس کا ساتھ چھوڑ رہے تھے. وہ پوری طرح نڈھال ہو چکی تھی. اندر حویلی کی سیڑھیاں چڑھتے وہ 2 بار منہ کے بل گری. پاؤں کے زخم پھر سے رسنے لگے. دروازے کو دھکا دیا تو وہ اندر سے بند تھا. کھولو، کون ہے اندر؟ دروازہ کھولو ورنہ تمہاری سانسیں چھین لوں گی. کھولو دروازہ. وہ زور زور سے دروازہ دھڑ دھڑاتی دروازے کو توڑ پھوڑ کر اندر گھس جانا چاہتی تھی. اس کی آواز سن کر پریشانی سے سب اپنے کمروں سے باہر نکل آئے. کیا ہوا آپی، سب ٹھیک ہے نا؟ تابش بھاگ آیا تھا اس کے پاس. اسے بکھرے حلیے میں دیکھتے مگر جیسے ہی نگاہ اس کی گردن سے بہتے خون کے قطروں اور نشان پر گئی وہ شجر سا اس کا بازو چھوڑ گیا. لب سل گئے جیسے. میرے نبراز کو اگر کچھ بھی ہوا تو اپنے ہاتھوں سے آپ کی بیٹے کی خبر یہیں آپ کی آنکھوں کے سامنے کود کر اسے زندہ دفنا دوں گی میں. وہ بھی لگتی ہوئی شیرنی بنی دھاڑی، زخمی شیرنی تھی، گھائل تو ہونا ہی تھا. وہ نا سمجھی سے اسے دیکھنے لگے. جب زخمی سا لہو لوہان سینہ لیتے ساگر بھی لڑکھڑاتے ہوئے وہاں آیا جسے دیکھ سب کی آنکھیں حیرت سے ابل پڑی. یہ کیا ہوا میرے بیٹے؟ اس کی ماں بین ڈالتی اس کی طرف لپکی تھی جبکہ دستار بلوچ سمیت سب اس کی طرف بھاگے. جو زخمی سینے پر ہاتھ دھرے اسے فتح مند نگاہوں سے دیکھ رہا تھا. دروازہ کھلا. وہ بھی لگتی ہوئی دھاڑی دروازے کو کندھوں سے دھکا دیتی وہ اپنا کندھا بھی بری طرح دھکا دے چکی تھی. جب ساگر نے کسی کو اشارہ کیا اندر سے لاک کھلا تھا مگر دروازہ ابھی بھی بند تھا. شہزاد پاگلوں کی طرح دروازے کو دھکا دیتی رہی
جب اچانک دروازہ جھٹکے سے کھلا اور نبراس کا وجود پنکھے سے معلق لٹکنے لگا۔ اس کے پاؤں تڑپ کر ہل رہے تھے، ہاتھ پیچھے بندھے تھے، آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ بیوی، یہ لفظ اپنے اندر سبھی آہوں اور سسکیوں کو سمے ہوئے نکلتے حائل ہوا اور اس کا وجود پنکھے سے جھولنے لگا۔ نبراس، درد نمادھار شہرزاد کے منہ سے برآمد ہوئی تھی۔ اس کا وجود ہوا میں جھولتے دیکھ اس کا پورا وجود کانپ اٹھا، روح بلبلا اٹھی، وہ پاگل ہونے لگی۔ بدحواسی کے عالم میں اس نے اپنا خنجر والے ہاتھ سے تاک کے وار کرتے رسی کو کاٹ پھینکا اور تڑپ کر اس کے پاس پہنچتی اس کے وجود کی پوری طرح جھنجھوڑتے اٹھانے کی کوشش کرتی کوئی دیوانی ہی لگ رہی تھی۔ نبراس، آنکھیں کھولو، وہ روتے ہوئے حلق کے بل چلائی۔ اس کے سر کو اپنے سینے سے لگا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ منظر اندر آتے سبھی لوگوں نے دیکھا جب نبراس کسی بے جان کی طرح پنکھے سے لٹک رہا تھا۔ آنکھیں کھولو نبراس میری جان، اپنی بیوی کو دیکھو۔ تابش، یہ آنکھیں نہیں کھول رہا۔ تابش، تم اس کو کہو نا، اگر اسے کچھ ہوا تو میں مر جاؤں گی، میں اس کے بغیر نہیں جی پاؤں گی، نبراس کے بغیر شہزاد کا کوئی وجود نہیں۔ وہ تڑپ کر روتی نبراس کا سر اپنے سینے سے لگا چکی تھی۔ لرزتے بے جان ہوتے ہاتھ اس کی گردن کو چھو گئے جہاں سرخ نشان تھے رسیوں کے۔ اللہ کا قہر نازل ہو تم پر ساگر بلوچ کہ تم سسکو بھی تو تمہیں سکون میسر نہ ہو، تڑپ تڑپ کر مرو تم، اور تمہاری ہر چاہت تاعمر نہ حاصل رہے۔ وہ چیخ چیخ کر چلاتی ہوئی وہاں کھڑے ہر شخص کا سینہ چیر گئی۔ سب جگہ صف ماتم بچ چکا تھا، موت کا سناٹا۔ وہ گھٹ گھٹ کر روتی ساگر بلوچ کو بددعائیں دیتی، سب کا دل دہلا گئی۔ اور وہ سبھی جانتے تھے کہ اس کی یہ اندرونی دل سے نکلی بددعا ضرور فرج سے عرش پر جا پہنچی ہوگی۔ اس کے آنسو نبراس کا چہرہ بھگوتے چلے جا رہے تھے۔ راز، اٹھے نا، دیکھیں میں رو رہی ہوں، آپ کو تو میری آنکھوں میں آنسو اچھے نہ لگتے تھے، پھر کیوں میری جھولی میں یہ آنسو کا تحفہ تمام عمر کے لیے ڈال دینا چاہتے ہیں؟ وہ اسی گردن میں سر گھسائی، اس کی شرٹ دونوں ہاتھوں سے دبوچتی کر لائی۔ سب غمگین نگاہوں سے اسے تک رہے تھے، جبکہ ساگر کی نگاہوں میں سرشاری تھی جو یک حیرت اور پھر دہکتی ہوئی آنکھ میں بدلی جب اس نے نبراس کے لرزتے ہاتھوں کو شہرزاد کی کمر کے گرد حائل ہوتے دیکھا۔ وہ بیوی، اس کی لرزتی پکار پر شہرزاد تڑپ کر اٹھتے بے چینی سے اس کے چہرے کا ایک ایک نقوش تکنے لگی۔ آپ ٹھیک ہے؟ وہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتی بے یقینی بھری خوشی سے بولی، جس پر اس نے آنکھیں جھپکتے ٹھیک ہونے کی یقین دہانی کروائی۔ اے اللہ، تیرا شکر ہے تیرے یہاں دیر ہے پر واقعی اندھیر نہیں۔ وہ سجدے میں گرتی خوشی سے رو دی۔ نور بھی اس کو نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ کوئی معجزہ ہی تو تھا ان کے لیے۔ در حقیقت نبراس جس اسٹول پر کھڑا تھا وہ دروازے کے ہینڈل سے جڑا تھا۔ جیسے ہی شہرزاد نے دروازے کو دھکا دیا، وہ ہینڈل کھلنے کے باعث اسٹول اپنی جگہ سے کھینچتا چلا گیا اور نبراس کا وجود پنکھے سے لٹکنے لگا۔ اگر شہزاد کا دماغ پر وقت کام نہ کرتا اور وہ خنجر سے اس کی رسی نہ کاٹتی تو نبراس وقت سے پہلے مر جاتا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ دم گھٹنے اور سانس کی کمی کے باعث خوف سے بے ہوش ہو چکا تھا۔ بہت شاطرانہ چال چلی تھی ساگر بلوچ نے۔ ان کے خلاف وہ شہرزاد کے ہاتھوں اس ہی کی محبت کو مروانا چاہتا تھا۔ تابش نے اسے سہارا دیتے بیڈ پر لٹایا جب شہرزاد آنکھوں میں کہر لیے ساگر بلوچ کی طرف پلٹی اور چیل کی طرح اس پر جھپٹی اور دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن دبوچتے سے دیوار میں پٹکا۔ ہمت بھی کیسے کی تم نے میرے نبراس کو چھونے کی، اس سے تکلیف پہنچانے کی؟ بولو، مرنے کا اتنا شوق ہے تو مجھ سے کہتے، اسی خنجر سے تمہاری سانسیں چھین لیتی۔ شہرزاد نے خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھتے وہ خنجر چیر دل کی شہرک پر رکھتے بولی، جس پر سبھی حویلی والوں کی چیخیں نکلی۔ اے لڑکی، چھوڑو اسے، چھوڑو میرے بیٹے کا شہرزاد، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ ان کے ایک ساتھ چیخنے پر وہ تمسخرانہ انداز میں مسکرائی۔ اپنے بیٹے پر بات آئی تو کیسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہے ہیں آپ لوگ؟ جب اس نے میرے شوہر کو مارنا چاہا تو آپ لوگوں کی زبانیں کٹ گئی تھی کیا؟ وہ ان پر تاک کر وار کرتی بولی تو وہ سبھی شرمندہ ہوئے۔ تمہارے شوہر سے ہمیں کیا لینا دینا؟ ہمارے بھائی کو چھوڑو۔ بریرہ اس کی طرف مارنے کے تاثرات لیے بولی جب وہ وہیں سے غرائی۔ اے خبردار، جو ایک بھی قدم آگے بڑھایا کہیں اڑا دوں گی تمہارے بھائی کی شہرک پر، پھر ماتم کرتی رہنا بیٹھ کر۔
وہ ساغر کی شہرک پر خنجر کا دباؤ دیتے بولی، جس پر اس کی گردن سے خون کی لکیر نکل کر ٹپک پڑی، جس پر سبھی چلائے۔ اور تم؟ ہاں، تم نے ناقابل معافی گناہ کیا ہے ساغر بلوچ، میرے شوہر کو موت کے منہ تک پہنچا دیا۔ اب میری باری ہے، پھانسی کا پھندا تمہارے گلے میں ڈالنے کی تیار ہے نا؟ اسے کان کے قریب جھکتی زہر خند انداز میں بولتی، اسے دونوں ہاتھوں سے دھکیلتی دھکا دیتے اپنے کمرے سے باہر پھینک چکی تھی، جس پر وہ تیورا کر نیچے منہ کے بل گرا۔ تم ایسا نہیں کر سکتی، وہ بے بسی اور غصے سے چیخا۔ واقعی؟ ٹرائی می، وہ اسے تمسخر سے دیکھتی، اس کے منہ پر 5 انگلیوں کا نشان کرتے لعنت بھیجتی کمرے میں جا چکی تھی۔ پیچھے وہ اپنی ہار اور بے بسی پر غصے سے پاگل ہوتا چلا گیا۔ اب آپ لوگ جانے کا کیا لیں گے؟ وہ غصے سے ان سب کو دیکھتی بولی، جس پر سبھی باری باری باہر نکلنے لگے۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا لڑکی، تم اس سب کی سزا بھگتو گی۔ دستار بلوچ اس کے آگے آتے نفرت سے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتے وارننگ دیتے لہجے میں بولے، ہاں، سزا میں نہیں آپ بھگتیں گے، وہ بھی کل سب کے سامنے، جب آپ کا بیٹا مجھ سے سب کے سامنے قدموں میں جھک کر معافی مانگے گا، پھر دیکھتے ہیں کون جیتا ہے اور کون ہارتا۔ وہ اپنے قدموں کی طرف اشارہ کرتی اٹل لہجے میں بولی تھی، ساتھ انہیں باہر جانے کا راستہ دیا کہ اب وہ ان کی ایک بھی سننے کے موڈ میں نہ تھی۔ تابش بھی اسے خیال رکھنے کا کہتا وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ اب وہ گہرا سانس بھرتی دروازہ اچھی طرح لاک کرتی، دروازے سے ٹیک لگاتے اندر بند کر گئی۔ آنسو ٹپ ٹپ برستے اس کا چہرہ بھیگو گئے۔ اگر آج اسے آنے میں دیر ہو جاتی تو، اگر آج اس کے ہاتھوں نبراز جان گنوا دیتا تو، اور اگر وہ ان کے آگے جھک جاتی تو، ان سب سوچوں نے اس کا دماغ پگھلا کر رکھ دیا۔ مگر ایسے میں ایک ایسی ذات تھی جس نے اس کو سب کے سامنے سرخرو کیا، اور وہ اللہ تعالیٰ تھے، جنہوں نے مشکل میں بھی اس کا ساتھ نہ چھوڑا۔ آگے چلتے کھڑکی سے نیچے نگاہ گئی تو وہ ساغر بلوچ کو اپنے ساتھ اسپتال لے کے جا رہے تھے۔ وہ سر جھٹکتی نبراز کی طرف بڑھی، جو تابش کی دی گئی نیند اور درد کی دوائیوں سے زیر اثر گہری نیند میں تھا۔ وہ یکٹک اسے دیکھے گئی، وہی تو کل کائنات تھی اس کی، آخر اس کے بغیر وہ کیسے جیتی؟ وہ ایک دم اس کے ساتھ نیم دراز ہوتی اس کے ماتھے پر لبرک گئی اور آنکھیں موند گئی، اس کا ہاتھ پکڑتے، کیونکہ اس کے دور جانے کا خوف اب شہرزاد کو لاحق ہو چکا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کچھ اپنی طبیعت کا ہی خیال کر لیں۔ امراء یاور کو اپنے اوپر دیکھ چیخی، اچھا تمہیں ہے اپنے شوہر کا خیال؟ کیسے جنگلی بلی کی طرح کاٹا ہے، اب تو 16 ٹیکے لگوانے پڑیں گے۔ اس نے اپنی گردن پر اس کے دانتوں کے بنے نشان پر انگلی رکھتے کراتے ہوئے کہا، جس پر وہ اسے خونخوار نگاہوں سے تکنے لگی۔ ایسے بات مت کرے مجھ سے ورنہ، وہ ناک غصے سے پھلاتے ہوئے بولی۔ تو پھر کیسے بات کروں؟ تم بتا دو، اور کیا پھر سے کاٹنے کا ارادہ ہے؟ بتا دو مجھے اب کہاں کاٹنا ہے، میں پہلے سے ہی تیاری کر لوں۔ وہ اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں کے قریب لاتا معینے خیزی سے بولا تھا، جس پر امراء نے کس کر نیچے اسے ٹانگ رسید کی، جس پر وہ بلبلاتا ہوا ایک طرف کو گرا، اور وہ سرخ چہرے سے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے اسے مسکرا کر ٹھینگا دکھاتی بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بھاگ کر جاؤ گی کہاں مسز؟ آنا تو میرے پاس ہی ہے، یاور سلطان کی دسترس میں۔ وہ سرخ چہرہ کیے بولا تو امراء کا دل کیا کہ وہ اس کی حالت پر کہکا لگائے، مگر اپنی ہنسی ضبط کرتی وہ اس کے قریب آنے لگی۔ سنجیدہ تاثرات لیے، اب کیا چاہیے تمہیں مجھ سے؟ وہ اسے مشکوک نظروں سے تکتے بولا۔ وہی جو آپ کو مجھ سے چاہیے، وہ گہرے لہجے میں اس پر جھکتے ہوئے بولی، جس پر وہ آنکھیں پاڑے اسے تھکنے لگا۔ بھلا اس کی بیوی میں عمران ہاشمی کی روح کیسے گھس آئی تھی؟ وہ اس کے قریب تر جھکتی آئی کہ ان کے ناک ٹکرانے میں بال تک کا فاصلہ رہ گیا تھا، جب اس نے یاور کے پیچھے سے تکیہ کھینچا، جس پر وہ ٹھا کر کے بیڈ پر گرا، اور وہ تکیہ دونوں ہاتھوں میں دبوچتی صوفے پر جا کر لیٹ گئی، اسے زبان دکھاتی رہ گئی، جس پر وہ اپنے سرخ چہرے پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا، اس سے بدلہ لے کر سوچتا، یہ کیا تم کیوں سو رہی ہو؟ یہاں آ جاؤ، میں وہاں سو جاتا ہوں۔ وہ اسے پریشانی سے دیکھ بولا، نہیں آپ وہاں سو جائیں، ویسے بھی آپ کی طبیعت میری وجہ سے ہی خراب ہوئی ہے، اور میں کسی کا احسان نہیں رکھتی۔ وہ ناک سکیڑتے بولی تو وہ مسکرا دیا۔ اس کی صدا پر کوئی خوش فہمی پالنے کی ضرورت نہیں، جب آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو یہیں سویا کریں گے۔ وہ صوفے کی طرف اشارہ کرتے بولا تو وہ سر دنتا رہ گیا۔ دنیا ادھر کی ادھر کیوں نہ ہو جائے، لیکن امراء بی بی نہیں بدل سکتی تھی۔
اس دن کے بعد کبیر گھر نہیں آیا تھا۔ ادا سمجھی یہ شادی اس نے صرف مجبوری کے تحت کی، مگر ایسا نہ تھا۔ کبیر کے والدہ نے اسے بتایا بھی تھا کہ کبیر سیکرٹ مشنز پر ایسے ہی جاتا رہتا تھا بغیر بتائے، اس لیے اسے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مگر وہ اپنے دل کو کیسے سمجھاتی جو اس بے مہر کے منہ سے یہ سب سننا چاہتی تھی؟ مگر وہ یہاں ہوتا تو اسے بتاتا نا۔ تو اسی طرح وہ ہر روز ایک ہی وقت پر نکل جاتی اور فارغ سے مل کر آتی۔ وہ بھی ایک ایسا ہی دن تھا جب اس پر ایک خبر بجلی کی طرح گری تھی کہ اس کے ماں باپ کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو چکا تھا اور اب ان کی میت کو ان کے گھر لے جایا جا رہا تھا۔ اس خبر پر وہ تڑپ کر رہ گئی اور امراہ نے ہی اسے سہارا دیا۔ سلطان فیملی ان کے گھر گئی تھی جنازے پر، مگر جس سہارے کی اشد ضرورت ادا کو اس وقت تھی وہ تبھی اس کے پاس نہ تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کے جنازے سے لپٹ لپٹ کر بلک بلک کر رو رہی تھی، جنہوں نے جاتے جاتے بھی اس کی زندگی سہل بنا دی۔ وہ ایک ایسے ہم سفر کے ہاتھوں میں اپنی بچی سونپ گئے تھے جو عمر بھر اس کی حفاظت کرتا اور اس پر ایک آنچ نہ آنے دیتا۔ آخری لمحوں میں کفن اوڑھے بھی ان کے چہروں پر پرسکون مسکراہٹ تھی۔ وہ سفید مل گجے سے لباس بکھرے حلیے میں وہاں کھڑے ہر شخص کا دل چیر گئی۔ ماما، بابا ایک بار تو اٹھ جائے نا، میں کیسے رہوں گی آپ کے بغیر؟ بابا آنکھیں کھولے نا، میں رو رہی ہوں اور آپ اٹھ کر میرے آنسو بھی نہیں صاف کر رہے۔ پلیز ایک بار آنکھیں کھولیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے یوں تنہا کر کے نہ جائیں۔ میں بابا کیسے کہوں گی؟ اب میں ڈر کر اپنی ماں کی آغوش میں کیسے چھپوں گی جب میری ماں کا دامن ہی نہ ہوگا میرے پاس؟ وہ سسکتی ہوئی ان سب کو بھی رلا گئی تھی۔ جلدی وقت رخصت بھی آ گیا جب زیدان، روحان اور یاور سمیت ان کے ایک کزن نے جنازہ اٹھایا تھا تو ادا کی دل دہلا دینے والی چیخیں وہاں گونج اٹھی۔ اسے غشی کے دورے پڑے تھے اور پھر وہ امراہ کی باہوں میں ہی جھول گئی، جسے فوری طور پر کمرے میں لے جایا گیا۔ کیا ہوا؟ کیسی ہیں اب بھابھی؟ یاور جب واپس آیا تو اس نے امراہ سے پوچھا، جنم نگاہوں سے نفی میں سر ہلا گئی۔ بخار اترنے کا نام نہیں لے رہا اور وہ آنکھیں بھی نہیں کھول رہی، اس نے روتے ہوئے کہا۔ تو یاور نے تڑپ کر اس کے آنسو صاف کیے، جیسے زہر بھری نگاہوں نے دور سے دیکھا تھا۔ تم بھابھی کے لیے کچھ ہلکا سا کھانے کے لیے لے آؤ، میں گھر سے سوپ بنوا لاتا ہوں اور جوس بھی ہوگا۔ کچن میں میڈیسن رکھ کر لے آؤ ان کے پاس، میں ذرا بابا کے ساتھ گیسٹ کو دیکھ لوں، انتظامات بھی دیکھنے ہیں۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے کچن میں بھیجتا ہوا خود باہر کی جانب بڑھ گیا جہاں مرد حضرات بیٹھے تھے۔ ادا نیند میں تھی۔ جب اسے لگا اسے سانس نہیں آ رہی، کوئی اس کا گلا دبا رہا، وہ تڑپ رہی تھی۔ ماتھے پر ننھے پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ جھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی تھی جب اس نے زیدان کو اپنے اوپر جھکے ہوئے دیکھا جو اس کے گلے سے دوپٹہ نکال رہا تھا۔ اس کی سماعتیں جیسے سن ہو کر رہ گئی، ہاتھ پیر شل ہو گئے تھے اور زبان جیسے کوئی بھی لفظ نکالنے سے انکاری تھی۔ چھوڑو، میں نے کہا چھوڑو مجھے، ذلیل انسان، کچھ تو شرم کرو، میں بھابھی ہوں تمہاری۔ اچانک زیدان کو اپنی گردن پر لب رکھتے دیکھ جانے اس میں پتہ نہیں کہاں سے اتنی طاقت آ گئی تھی کہ وہ چیخ پڑی، اسے دھکا دیتے ہوئے اور تڑپ کر سسکتے ہوئے بولی تھی جو اس رشتے کا تقدس تک بھلا بیٹھا۔ کون سی بھابھی؟ کہاں کی بھابھی؟ مت بھولو، پہلے تم میری محبت تھی، بھائی سے شادی کیا کر لی، اب مجھے تیور دکھا رہی ہو؟ کہاں زیدان؟ یہ زیدان وہ کرتی نہیں تھکتی تھی اور اب بھائی بول رہی ہو مجھے؟ اس کے بال دبوچتے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کرتے بولا۔ آنسو اس کا چہرہ بھگونے لگے تھے مسلسل۔ رحم کرو خدارا مجھ پر، خود کو مت گراؤ اور مجھے بھی گناہگار مت کرو۔ مگر وہ اس کی سن ہی کہاں رہا تھا۔ جیسے تم نے بھرے بازار میں میری محبت جوتی کی نوک پر ٹھکراتے میری عزت کی دھجیاں اڑائیں، ویسے ہی میں بھی تمہیں اپنے بچے کی بن بیاہی ماں بنا کر اس ظالم معاشرے کی ٹھوکروں کی نظر کر دوں گا۔ وہ زہر خند لہجے میں اسے دیکھتا، خباثت سے بولتا، اس کے گریبان کو پوری نیت سے پکڑتے بولا جس پر وہ 100 بار مری تھی۔ دل نے ستمگر کو پکارا تھا جس نے آج نہ پہنچ کر ادا کو اپنے آپ سے بدزن کر لیا تھا۔ چر کی آواز سے اس کی قمیض پھٹی، ادا کی دل خراش چیخیں نکل گئی تھی۔ تبھی جھٹکے سے دروازہ کھلا
اور آنے والا سفید پردے چہرے کے ساتھ اندر کا منظر دیکھ رہا تھا، جبکہ دروازے پر کھڑی شخصیت کو دیکھ سیدان اس کی آنکھوں میں دیکھنے کے قابل بھی نہ رہا تھا۔ تو میرے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ کیسے لگی آپ کو آج کا ایپیسوڈ؟ ہمیں اپنی رائے سے ضرور کامنٹ سیکشن میں آگاہ کیجیے گا، اور ہمیں بتائیے گا کہ مزید آپ کیا کیا چینجز چاہتے ہیں، اور یا کیسی لگی آپ کو آج کی اسٹوری، اور مزید آپ کون سے ٹاپکس پہ نئی نئی اسٹوریز سننا، دیکھنا اور پڑھنا پسند کریں گے۔ تھینک یو۔